انجمن تاجران صدر بلوچستان رحیم آغا نے بلوچستان کے تاجر برادری اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر وش نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بتایا کہ تو یہ سوال میرے خیال میں اگر آپ ان خواتون سے پوچھے جو قابض ہیں ان وسائل پہ، اور 77 سالوں سے جب بلوچستان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو محروم رکھا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہے اس پہ اختیار ہمارا ہونا چاہیے، دوسروں کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مقتدر قوتیں جو ہیں جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان میں ایسے بینڈ سیٹ ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے جی۔ امن و امان کی صورتحال پر پوچھے جانے والے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ نہیں، بلوچستان میں اگر دیکھا جائے، بلوچستان میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف برائے نام یہاں پہ دعوے کیے جاتے ہیں، اور حالیہ جو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، جو رونما ہوئے ہیں واقعات بلوچستان میں، انتہائی افسوسناک، اور جس کی جتنی مذمت بھی کی جائے کم ہے۔ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس کا ان میں کیا کردار ہے؟ یہ ذمہ داری تو انہیں کی ہے کہ جب یہ حالات کو صحیح اگر کرنا چاہیں تو یہ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ وسائل ہیں وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ رحیم آغا نے آئے روز بلوچستان میں ہڑتال ہونے پر اور تاجر برادری کی اس پر حمایت کے حوالے سے کہا کہ بلوچستان میں امن امان برقرار رکھنا، بلوچستان کی حالات کو صحیح کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق دیں، ان کے حقوق دیں، ان کے وسائل پہ ان کا اختیار دیں۔ جو ترقی آپ پنجاب کو دیتے ہیں وہ ترقی آپ انہی کو دیں۔ گوادر کو آپ فنکشنل کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی گئی ہیں کن لوگوں نے خریدا ہے؟ ان کے ہیڈ کون تھے؟ آپ نے کس کو دیا ہے؟ گوادر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس 2 جوڑے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، چپل پہننے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، وہاں پہ اسکول سسٹم نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ گوادر جو ہیں وہ بلوچستان کے لیے جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب ٹکڑا ہے۔ بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے، ایک ڈبل شاہراہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کر رہے ہیں۔ 77 سالوں میں آپ دیکھ لیں پنجاب کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے اور بلوچستان کہاں سے کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو آپ لوگوں کے جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے، لوگوں جو ہمارے ناراض لوگ ہیں، آپ ایک ریاست ہے، ریاست مینز ماں باپ، آپ ایک باپ کا کردار ادا کریں۔ حالات واقعات انسان کو دہشت گرد بنا دیتا ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی بھی انسان دہشت گرد نہیں ہوتا ہے۔ ہم ابھی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہمارے اداروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جو پاکستان چلانے والے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انف از انف۔ 77 سال ہو گئے ہیں، خدا کا واسطہ اس ملک پہ رحم کرے، اس صوبے پہ رحم کرے، ان کے باشیوں پہ رحم کرے۔ جو لوگ بھی اس دہشت گردانہ واقعات میں ملوث سے، حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ جو بلوچ ناراض لوگ ہیں، آپ ناراض لوگوں کو اور دہشت گردوں کو ایک سب میں کھڑا نہ کرے۔ بلوچستان کا دار و مدار 2 بیڈ روم پر مشتمل ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ کاروبار ہے۔ اس ملک کی عمر 77 سال ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد کام کرتے تھے وہ انہی بیڈ روم سے منسلک تھا۔ اب بھی ہمارا کاروبار بلوچستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی کارخانے نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کا دار و مدار انہی 2 بیڈ روم پہ مشتمل ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک میکینزم بنایا جائے۔ آپ اس کو ایک دم ان کا کاروبار بند نہ کرے، یہ لاوا پٹے گا۔ آپ 40 لوگوں کو تو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ بلوچستان کے معروضی اور زمینی حقائق دوسروں سے مختلف ہیں، ان کو پنجاب طرز پہ نہ دیکھا جائے، اس کو سندھ طرز پہ نہ دیکھا جائے۔ بلوچستان میں ہے کیا چیز؟ مجبور ہو کر ہم ہڑتال کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہو کر، جب ہمارے مسئلہ نہیں ہوتے، بلوچستان میں تو ایک رواج سی بنی ہے کہ جب تک آپ ہڑتال نہیں کرو گے، جب تک آپ روڈ بند نہیں کرو، آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پھر جب آپ روڈ بند کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، انہی افسران، انہی لوگوں کو، اداروں کے لوگوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے، پھر یہ جا کر مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ رحیم آغا نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تو ہے نہیں، میں ان قوتوں سے مطالبہ کرتا ہوں جو حکومتیں لاتے ہیں، گراتے ہیں۔ ان سے میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ خدا را اس ملک پر رحم کریں۔ ہم تاجر برادری ٹیکس بھی دے رہے ہیں، انہی ہمارے تاجر برادری کے ٹیکسوں کی بدولت یہ ملک چل رہا ہے، اس کا نظام چل رہا ہے۔ تاجر پہ اگر آپ ٹیکسز لاگو کریں گے تو تاجر چیزیں مہنگی کر کے وہ واپس عوام سے وصول کریں گے، تو یہی عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ملک کو کہاں سے کہاں پہ لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ جو وزراء ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے افسران ہیں، ان کو جو فری فیول آپ دے رہے ہیں، ان کو فری بجلی دے رہے ہیں، ان کی چیزیں آپ روک دیں، ان کی مراعات روک دیں، ان کی اشیاء ختم کر دیں، اور غریبوں کو آپ انہی سے
اٹھا کر غریبوں میں بانٹ دے، تب یہ ملک جا کر ترقی کر سکے گا. اور قانون کی رٹ نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا. جس بھی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ہے وہ معاشرہ بگڑتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے. آپ کے بلوچستان میں آپریشنوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مزید حالات خراب ہوں گے، کیونکہ آپ نے بلوچستانیوں کو دیا ہی کچھ نہیں ہے اور چینا آپ نے بہت کچھ ہے.